ریکارڈ ہوگا بٹ ایز لائیو کاٹیں گے کچھ نہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. پاکستان کے اندر ہمیشہ سے کسی نہ کسی معاملے پر بحث چلتی رہتی ہے، لیکن اس وقت جو بہت سارے معاملات کے ساتھ اہم ترین معاملہ زیر بحث ہے وہ ہے توہین رسالت مآب کی سے متعلق جو قوانین ہیں اس کی ترامیم کا معاملہ ہے. آج کا معاملہ نہیں ہے، پرانا معاملہ ہے، لیکن ہر سال 1.5 سال کے بعد یا ہر 6 ماہ کے بعد یا ہر دوسرے ماہ ڈیپینڈنگ آن دا فریکوینسی کوئی نہ کوئی ایسا مقدمہ سامنے آتا ہے جس کے بعد یہ بحث چھڑ پڑتی ہے کہ ان قوانین کے پروسیجر کے اندر نہ انٹینٹ کی بات ہم کر رہے ہیں نہ مقصد کی بات کر رہے ہیں. ان کا جو پروسیجر ہے اس میں کیا کوئی سکم ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے رحمت للعالمین تمام تر دنیا پر چھا جانے والا پیغام لے کے آئے، وہ اس قانون کے ذریعے مظلوم بنتے ہیں. یعنی ایسے لوگ جو قصوروار نہیں ہوتے توہین رسالت کے، ان پر پروسیجر کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے. کیا یہ بحث پاکستان کے اندر حتمی طور پر ختم کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ شہری رحمان صاحبہ جو ممبر ہے قومی اسمبلی کی، انہوں نے چند ایک ترامیم پیش کی ہیں توہین رسالت کے بل کے اندر. ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ ترامیم کی وجہ کیا ہے. لیکن جو کیس سامنے آیا وہ آسیہ بی بی کا کیس تھا، جن کو نومبر 2010 کے اندر توہین رسالت کے چارج کے اوپر پھانسی کی سزا دی گئی. لاہور ہائی کورٹ نے جولائی 2010 میں آرڈر کیا کہ ان کو اس کے علاوہ ایک اور خاتون ثیاب النساء کو ریلیز کیا جائے جو 1996 میں اسی قسم کے کیس کے اندر جیل میں گئی تھی. اس کے علاوہ اور بھی 2-3 کیسز ہیں جو پس منظر بناتے ہیں آسیہ بی بی کے کیس کا. آسیہ بی بی کا کیس جو ہے وہ گورنر سلمان تاثیر نے بھی ٹیک اپ کیا. اس کے بعد صدر مملکت کے پاس بھی ان کی پارڈن کی جو درخواست ہے وہ پڑی ہوئی ہے. گورنر کی حد تک اور صدر پاکستان کی حد تک کہا جا رہا ہے کہ ان کو وہ چونکہ قصوروار نہیں ہے تو ان کو پریزیڈنشل پارڈن دیا جائے گا. مذہبی جماعتیں جو ہیں اور چند ایک سیاسی جماعتیں، انہوں نے اس کے اوپر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ان قوانین کے اندر ترمیم نہیں ہو سکتی. تو ہم بات کریں گے شہری رحمان صاحبہ سے. ان کے برابر میں سینیٹر پروفیسر ابراہیم خان صاحب جماعت اسلامی کے نمائندہ ہیں، وہ بھی ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے قانون پر ان کی گہری نظر ہے. ہنا جیلانی صاحبہ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، لائر ہیں، اور ڈیوائن سینکشن کی کتاب ہے انہی قوانین سے متعلق، وہ بھی ہمارے ساتھ لاہور سے جوائن کر رہی ہیں. ہنا آپ کا بھی شکریہ. لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے ناظرین ہم باقاعدہ طور پر جے یو آئی کے جو مین سٹریم لیڈر ہیں مولانا غفور حیدری، آج انہوں نے کراچی کے اندر پریس کانفرنس کی. شہری رحمان صاحبہ کے جو تجاویز ہیں اس سے متعلق انہوں نے بات کی. ایک ہم آپ کو ساؤنڈ سنواتے ہیں اور اس کے بعد بات کا آغاز کرتے ہیں کہ اس معاملے کو ہم کسی کروٹ بٹھا پائیں گے یا نہیں. جمعیت علماء اسلام اقلیتی امور کے منسٹر کی قیادت میں ناموس رسالت کے قانون کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی کو مسترد کرتی ہے، اور شہری رحمان نے جو بل ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کے لیے قومی اسمبلی میں جمع کی ہے اسے بھی مسترد کرتی ہے. جی شہری رحمان صاحبہ، یہ تو آپ کے جماعت کے جو الائز ہیں ان کا رویہ ہے، لیکن جے یو آئی کا اس کے اوپر سٹانس پرانا رہا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں آپ کی نظر میں کتنی اہم ہیں، اور ابھی موو کرنا کیا یہ ویٹ نہیں کر سکتی تھیں؟ Why did you have to move them now at this point? طلعت صاحب بہت شکریہ. پہلے تو میں کہوں گی کہ ہم سب کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. ذرا سی بس گزارش میری تھی کہ کسی چیز کو مسترد کرنے سے پہلے مطالعہ کر لیا ہوتا، گفتگو کر لی ہوتی اگر کوئی ایسی ابہام ہے. آپ کا جو سوال ہے کہ اس وقت کیوں، دیکھیں یہ 8 مہینے سے میں نے تو بلکہ ڈرافٹ کروایا ہوا تھا. اس میں آسمہ جہانگیر نے میری مدد کی اپنی ذاتی حیثیت میں، اور کافی کرمنل لائرز نے اس کا مطالعہ کیا. یہ
منسوخی اور ریپیل بل نہیں ہے جو ایکسٹریم پوزیشن ہے، اور جو لوگ مانگتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو ہٹانا کمپلیٹلی چاہیے. تو میرا یہ کہنا تھا کہ ہم وہ کریں جو ہماری حکومتیں سہ سکیں ان حالات میں، اور جو ہمارے مذہبی تنظیمیں بھی ہیں وہ بھی اس کا مطالعہ کر سکیں، اور اس میں یہ نہ فیلنگ ہو کہ کوئی محاذ آرائی کا ماحول کیا. آپ نے ترمیم کا رستہ اختیار کیا تنسیخ کے بجائے. جس سے جیسے حدود آرڈیننسز میں امینڈمنٹ آئے، اس سے خواتین کو بہت تقویت ملی ہے جو جیلوں میں پڑی رہتی تھیں. اب ان کا نمبر 0 ہے جیلوں میں، ٹھیک ہے، اس قانون کے حوالے سے. تو یہ بہت اہم بات ہے. اس قانون کو بھی دیکھیے، یہ مین میڈ قوانین ہیں. یہ جنرل ضیاء الحق کی دور میں اور اس کے بعد ان پر ڈیتھ پینلٹیز لگائی گئی ہیں جو قرآن میں جن کا کہیں تقاضا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا اب کیوں 8 مہینے سے یہ ڈرافٹنگ کی گئی تھی. میں نے کافی لوگوں سے اسمبلی میں بھی بات کی کہ بھئی ہم ایسے وقت پہ کریں کہ آپ سب لوگ ساتھ دیں. مائنورٹیز منسٹر سے بات کی تھی، کمیٹیاں کچھ بنی ہیں ان سے بھی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ ہاں بہت اچھا کام ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں. ان کو دیا بھی گیا تھا. ٹھیک. اب تو ایسے نہیں ہے کہ ایک دن میں تیار ہو گئے. اس پر بہت کام ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ساتھ میں کرمنل فوجداری قانون میں بھی ترامیم لائی ہیں تاکہ کوئی کانفلکٹ نہ ہو، تصادم نہ ہو. اور بلکہ جیسے آپ نے بھی عرض کیا ہے کہ اس میں تو توہین کس کی ہوتی ہے؟ ہمارے مذہب کی ہوتی ہے. جب مذہب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال ہوتا ہے نا انصافی کے لیے.